اس وقت میدان بدر میں موجود جامع مسجد عریش کے اندر ہم موجود ہیں۔ چونکہ یہاں کوئی تعمیراتی کام جاری ہے جس کی وجہ سے مسجد کے دروازے بند ہیں، نوافل وغیرہ لوگ باہر ادا کر رہے ہیں۔ مسجد عریش کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، کھجوروں کی شاخوں سے جو چھپر بنایا جاتا ہے سائے کے طور پر، اس چھپر اور سائبان کو عریش کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے کافروں کے ساتھ، جو اسلام کی عزت و شوقت کا بہت بڑا مظہر ہے اور کفر کی ذلت و رسوائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی یوم شہر فرقان ہے، جس میں مخلص و منافق میں فرق ہو جاتا ہے، اور جو غزوہ بدر کا دن 17 رمضان المبارک کو یہ غزوہ پیش آیا، اسے بھی یوم الفرقان کہا گیا کہ ایسا دن ہے جس میں کفر کی ذلت اور اسلام کی عزت نکھر کر سامنے آئی۔ باہر کیف بات کر رہا تھا مسجد عریش کے بارے میں، تو 17 رمضان کو جو مسلمان میدان بدر میں پہنچے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کی رات ہم سب سوئے، اگر کوئی نہیں سویا تو وہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے جو ساری رات سجدے میں پڑے رہے، اللہ کے سامنے تضرع آہو گریہ زاری کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ میدان بدر میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرف یہ سارا کا سارا میدان بدر کا ہی میدان ہے، اس طرف تو اس میں اونچے ٹیلے کے اوپر یہ جگہ تھی جہاں سے میدان بدر سارا نظر آتا تھا۔ انصار کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی چھپر ہم بنا دیں تاکہ آپ وہاں آرام فرمائیں، ہم لڑیں گے کافروں کے ساتھ، اگر ہمیں فتح ہوتی ہے تو یہی چیز مطلوب ہے، اور اگر اللہ نہ کرے شکست ہوتی ہے تو آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس چلے جائیے گا، چونکہ جتنی ہمیں آپ سے محبت ہے ہمارے پیچھے والے لوگوں کو بھی اس سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے سعد کو دعا دی۔ اونچے ٹیلے کے اوپر یہاں اس مقام پر آپ کے لیے ایک چھپر لگایا گیا جسے عربی میں عریش کہتے ہیں۔ آپ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق المہاجرین صدیق اکبر ہیں، اور صدیق الانصار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ اس عریش میں داخل ہوئے اور جا کے نماز ادا کی، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اسی لیے جو لوگ بدر کی طرف آتے ہیں اس شوق اور محبت میں، اس مقام پر اب یہ مسجد عریش بنی ہوئی ہے اسی کے نام سے معنون، تو یہاں آ کے بطور برکت کے 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ جب آپ اس عریش سے اگلے دن نکلے، صبح فجر کے وقت آپ نے اعلان کیا، سب صحابہ اٹھائے اور جمع ہو گئے، فجر کی نماز ادا ہوئی، پھر آپ عریش میں چلے گئے، یعنی اسی صاحبان کے اندر ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ کے چوکیدار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بطور چوکیداری کے تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی تعداد کو زیادہ دیکھا، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے جو میں لے کے آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو زمین پہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، خالص آپ کی عبادت نہیں ہوگی، شرک پھیلے گا۔ اس قدر آپ گریہ زاری کر رہے تھے کہ آپ اس محویت میں آپ کے دوش مبارک اور کندھوں سے چادر بھی نیچے سرک گئی۔ دیکھیں اللہ کی ذات کو تو ترس آ ہی رہا ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی ہے، اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ یہ جو 2 گروہ ہیں، ایک ابو سفیان کا لشکر قافلہ اور ایک ابو جہل کا لشکر، ان میں سے کسی ایک کا آپ سے وعدہ ہے، أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ،
تمہاری چاہت یہ ہے کہ جو اسلحہ سے لیس قافلہ ہے نہیں، یعنی ابو سفیان کا قافلہ تجارت ہے، وہ تمہیں مل جائے، لیکن وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حق کو ثابت کریں، کفر کی جڑ ختم کر دیں۔ آپ کا مقابلہ، حالانکہ یہ وعدہ مل چکا ہے، اس کے باوجود معلوم ہوا وعدہ ملنے کے بعد بھی اللہ کے نبی اس وعدے کے اوپر نہیں، تب بھی گریہ زاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں شان استغنائیت ہے۔ وعدہ تو تھا لیکن مجمل تھا، متعین نہیں تھا، اس لیے گریہ زاری کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ترس آیا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اپنے رب سے آہو گریہ زاری میں انتہا کر دی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے جب سر سجدے میں رکھا، سیدنا علی کہتے ہیں میں لڑائی کرتے کرتے واپس آ کے دیکھتا اللہ کے نبی کا سر سجدے میں یا حی یا قیوم زبان سے جاری۔ میں پھر واپس گیا، لڑائی کی، دوبارہ واپس آیا، پھر دیکھا اللہ کے نبی کا سر سجدے میں یا حی یا قیوم۔ پھر تیسری مرتبہ جب چوتھی مرتبہ آیا تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے چھپر سے باہر آئے اور آ کے فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ لشکر شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کے بھاگے گا، یعنی اللہ کی مدد آ گئی۔ اسی چھپر سے آپ جب باہر نکلے تو آپ نے بدر کے دن 17 رمضان کو اس میدان کے اندر مسلمانوں کو، ان کے لشکر کو سیدھا کیا، ان کی صفیں بنائی۔ ہمارے پیارے نبی امام المبلغین بھی ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں، جہاد کے گر بھی آپ ہی نے اپنی امت کو سکھائے۔ چنانچہ آپ جہاد کی صف بنا رہے تھے، ہاتھ کے اندر تیر تھا۔ سوید رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھوڑے سے صف سے ذرا ان کا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا، بطور ظرافت تباہ کے اللہ کے نبی نے وہ تیر تھوڑا سا لگا کے اسے دبایا کہ سیدھی کرو صف، استوی یا سوید۔ تو سوید آگے سے کہنے لگے یا رسول اللہ قد اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، وقد بعثک اللہ بالحق والعدل، حالانکہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو حق اور عدل دے کے بھیجا ہے، فعقد لی، مجھے میرا قصاص دے۔ اللہ کے نبی نے یہ سنا، اندازہ کریں اللہ کی امت کے سردار ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا اور کہا سوید آ کے بدلہ لے لو۔ سوید نے کہاں بدلہ لینا تھا، آ کے آپ کے پیٹ مبارک کو چمٹ گئے، چمٹ کے بوسے دینے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا خبر میری اور آپ کے یہ آخری ملاقات ہو، دل کیا کہ آپ کو دل و جان سے سیر ہو کے بوسے دے لوں۔ پھر آپ جب عریشی میں تھے، اسی عریش کے اندر سے جب آپ باہر ایک مرتبہ نکلے، آپ کے صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نکل کے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دی کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ آگے بڑھ کر کافروں کے ساتھ لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کر جائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو عمیر کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، کہنے لگے بخ بخ، میرے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف فاصلہ میری شہادت کا ہے۔ وہ کھجوریں بھی رکھ دیں، آگے جا کے لڑے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر لیا۔ آپ کے ایک اور صحابی ہیں عوف بن حارث، جب آپ عریش سے باہر نکلے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون سی چیز ہے جو ہمارے رب کو مسکراتی ہے، ہنساتی؟ تو چونکہ عوف نے اپنے اوپر زرہ پہنی ہوئی تھی، فرمایا بغیر زرہ کے اللہ کے دشمنوں کے سامنے برہنہ ہو کے لڑنا اور اپنے ہاتھوں کو خون سے، کفر کافروں کے خون سے لت پت کرنا، یہ رب کو ہنساتی۔ تو فوراً زرہ اتاری، تلوار لی، میدان میں گئے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ بہر کیف مسجد عریش اس اعتبار سے بڑی بابرکت ہے کہ اللہ کے نبی کے قدم نہیں، آپ کے آنسو مبارک اس زمین پہ پڑے۔ ان آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی خدا کی قسم ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو تعلیم نماز کے ساتھ دی ہے۔ نماز پڑھ کے اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مدد آئے گی۔ یہ بدر کے میدان میں اس جگہ جی وہ قلیب بدر کا کنواں ہے جس کو ابھی بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ اسی
کنویں کے اندر 24 سرداران کی لاشوں کو آپ نے ڈالا، گندا کنواں تھا، اس کے اندر ڈالا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کسی قوم پہ غلبہ پاتے تو وہاں 3 دن کا قیام آپ کرتے تھے۔ تو 3 دن کے بعد آپ اس کنویں کے اوپر آئے، آ کے ان کافروں کے نام لیے، عتبہ کا، شیبہ کا، امیہ کا، ابو جہل کا، اور لے کے فرمایا مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا، تم نے جھٹلایا، انہوں نے میری تصدیق کی، جو تم سے وعدہ ہوا جہنم کا تم وہاں پہنچ گئے، اور جس کا ہم سے وعدہ کیا وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بے جان لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں، کیا یہ آپ کی بات سنتے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان سے زیادہ میری نہیں سنتے، یعنی یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ کفر وہ مردود ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، کفر کو ذلت و رسوائی ملی۔ یہ سارا ابھی یہ جو مکان بنے ہوئے ہیں میدان بدر میں ہی ہیں، آگے ابھی شہداء بدر کی قبروں کے اوپر بھی ہم جائیں گے، تو یہ سارا ٹوٹل میدان بدر ہے، اسلام کی عزت اور شوکت کا مظہر۔